السلام علیکم ناظرین۔ جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں پر رات سے جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دریائے سندھ کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ بھی دیں گے۔ دریائے چناب کی جو صورتحال ہے آنے والے 12 سے 24 گھنٹے مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد علاقوں پر جو ہے وہ شدید بارشیں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا، جموں کشمیر کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ شمالی پنجاب، لاہور سمیت راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، ان علاقوں پر وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں پر شدید بارشیں اس وقت جاری ہیں۔ اگر بات کریں آج کی تو تھوڑا سا جو پانی کا لیول ہے وہ دریائے چناب میں کم ہوا تھا، سندھ میں تربیلا کے مقام پر تھوڑا سا کم ہوا تھا، کالا باغ پر بھی کم ہوا تھا، چشمہ کے مقام پر بھی کم ہوا تھا۔ تاہم تونسا، گڈو، سکھر، ان تمام تر جو براج ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ 4,35,000 کا جو ریلا ہے وہ یہاں سے اس وقت گزر رہا ہے۔ اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 اگست تک غیر معمولی جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ پنجاب سمیت پاکستان کے بہت سے علاقوں پر موجود رہے گا۔ صرف 14 تاریخ کو تھوڑا سا موسم صاف رہے گا، 13 تک بارشیں ہیں، 15 کو پھر بارش ہے۔ اس کے علاوہ 15 کو مونسون کا جو تگڑا سسٹم ہے وہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، جو کہ 18 اگست تک پاکستان کے بہت سے علاقوں پہ شدید بارشوں کا سبب بنے گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں دریائے سندھ کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ تربیلا کے مقام پر پانی کا جو خراج ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے۔ تربیلا کے مقام پر اگر پانی کے لیول کی بات کریں پانی کے تو 1544 فٹ ہے۔ اگر یہ 1550 کراس ہوتا ہے تو پھر یہاں سے تربیلا کے مقام سے مزید آنے والے دنوں پر پانی چھوڑا جائے گا۔ اس وقت کالا باغ پر بھی پانی کم ہوا ہے اور چشمہ پر بھی پانی کم ہوا ہے۔ تاہم بات کریں تونسا، گڈو، سکھر تو یہاں سے 4,30,000 35,000 کا جو ریلا ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے، جو کہ تونسا کے مقام پر ہے، اور یہاں پر بہت سی جو بستیاں ہیں وہاں پر پانی داخل ہوا ہے۔ ایک جو 034 بند تھا جو کچھ دن پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے 70 سے زیادہ جو یہاں پر گاؤں ہیں تونسا کے ارد گرد کے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی اب گڈو کی طرف بڑھ رہا ہے، سکھر کی طرف، تو آنے والے 12 سے 24 گھنٹے جو ہے وہ گڈو اور سکھر کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب سیالکوٹ کے مقام پر تھوڑا سا جو پانی ہے وہ کم ہوا تھا، لیکن جیسے ہی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو اس وقت وہاں سے 1 لاکھ پلس جو پانی ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر داخل ہو رہا ہے، اور FFT کی طرف سے جو رپورٹ شائع کی گئی اس میں آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد یہ جو ہیڈ مرالہ کے مقام سے 1,70,000 تک یہ پانی ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ دریائے چناب کے ارد گرد پیچھے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ یہاں پر جو پانی کی آمد ہے وہ شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اگر بات کریں کن کن علاقوں پر یہ پانی اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہیڈ خانگی ہے جو کہ ضلع گجرانوالہ کے قریب واقع ہے، یہاں پر بھی جو پانی کا لیول ہے وہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد اپ ہوگا۔ منڈی بہاؤدین، اس کے علاوہ جو کہ ہیڈ قادر آباد منڈی بہاؤدین کے قریب ہے، تو یہاں پر بھی جو پانی کا بہاؤ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد یہاں پر بھی پانی کا جو سپیڈ ہے یا پانی کی جو رفتار ہے وہ تیز ہونے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر بار بار میں اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ اگر سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ FFT اور PDM نے پہلے بھی جولائی کے مہینے سے وہ جو ہے وہ ہائی الرٹ وہ جاری کر رہے ہیں، لیکن اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ الرٹ کا مطلب یہ نہیں کہ پانی آ گیا، الرٹ کا مطلب یہ کہ پانی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، لیکن اس وقت صورتحال مختلف ہے۔ اس وقت جو بارشیں ہیں وہ شدید ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ستلج کے حوالے سے بھی میں بڑی اہم خبر دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چناب کی جو صورتحال ہے وہ 12 گھنٹے تک سیالکوٹ کے مقام پر جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تاہم جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی چناب کے حوالے سے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر دریائے چناب میں فی الحال درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے اس کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ
پچھلے جو علاقے ہیں جموں کشمیر سے خیبر پختونخوا سے یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی کا جو لیول ہے وہ اوپر جائے گا آنے والے 12 گھنٹے کے بعد، جس میں خاص طور پر اگر اس کو متاثر کرے گا ہیڈ مرالہ، اس کے بعد ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد، جنگ، چنیوڑ کے جو علاقے ہیں یہاں تک بھی جس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھنے جا سکتے ہیں۔ اگر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں آنے والے 12 سے 24 گھنٹے جو کہ بتائی گئی ہیں، تو پھر یہ جو پانی ہے یہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے 1,80,000 کا جو ریلا ہے یہاں تک یہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ہی دریائے چناب کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئے گی، اس کے اوپر میں گہری نظر رکھے ہوں، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر دریائے ستلج کے حوالے سے، تو اس کے علاوہ یہ جو ہماچل پردیش کے علاقے ہیں یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں۔ پونگ اور بھاکرا ڈیم کا جو لیول ہے وہ سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ فی الحال انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ پانی چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑا جائے گا، لیکن دریائے بیاس کی بات کریں جو کہ ضلع ہوشیار پور سے گزرتا ہے، یہاں پر شدید بارشیں جاری ہیں اور آنے والے کچھ دن تک یہاں پر بارشیں جاری رہیں گی۔ اگر جہاں سے جو گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی داخل ہو رہا ہے وہ فی الحال بارشوں کا ہے، ڈیم سے کوئی پانی نہیں چھوڑا گیا، لیکن اگر مزید یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں 12 سے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے، کیونکہ پچھلے 12 گھنٹے کی بات کریں تو 160 ملی میٹر جو ہماچل پردیش کے علاقے ہیں یہاں پر بارشیں ہوئی ہیں، اور آج بھی یہاں پر 160-70 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے۔ اگر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے یہاں پر 200 ملی میٹر تک بارش مزید ہو جاتی ہے تو پھر دریائے ستلج کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم دریائے ستلج ہے یا دریائے سندھ ہے یا چناب ہے، اس کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں یہ فی الحال یہ علاقہ خالی کر دیں۔ اگر مزید سیلابی صورتحال بنتی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ 2023 میں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت صرف اگر بات کریں جہاں پر نقصانات ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف چند ایک علاقے ہیں۔ اس وقت توسا کے مقام پر یہاں پر بند ٹوٹا ہے، گڈو کے مقام پر یہاں پر لوگوں کو جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، کیونکہ 034 جو بند تھا وہ کچھ دن پہلے تعمیر کیا گیا تھا جو کہ کل رات کو ٹوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے تقریباً 70 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں اور بہت سی کھری فصلیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اور کیونکہ یہ ریلا ابھی یہاں سے گزر رہا ہے تونسا کے مقام پر، یہ گڈو کے مقام پر جائے گا اور پھر اس کے علاوہ سکھر کے مقام پر، تو مزید جیسے جیسے آگے پانی بڑھ رہا ہے تو اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی سے نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔